السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بیٹے سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک. اور آج ہم نے شروع کرنا ہے جی اس چیپٹر کا لاسٹ ہمارا ہے آرٹیکل ریسرچ ڈیزائن. ابھی ہم نے جو جتنا بھی پہلے پڑھا تھا کوالیٹیٹیو ڈیٹا, کوانٹیٹیو ڈیٹا, جو میتھڈز استعمال کیے تھے, سیکنڈری میتھڈز کون سے تھے, پرائمری میتھڈ کون سے تھے, ان سب کا ایک پرپس تھا میرے بیٹے. اور وہ پرپس کیا تھا کہ جب ایک دفعہ ہمیں ڈیٹا سر ہم کلیکٹ کر لیں تو ہم اپنی ریسرچ کو کیسے لے کر کے چل سکتے ہیں. اب آپ کو میں پورا کا پورا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ یہ چیپٹر کا کرکس بھی ہے کہ چیپٹر میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ اس کو اب ہم نے کس طرح ایک پراپر پروسیس کے اندر لے کے نا. تو سب سے آج جو ہم کام شروع کرنے لگے ہیں جی یہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے جی ریسرچ ڈیزائن, پیج ہے جی 77. This section look more generally at the design of the sociological research. Oberg suggests there are 4 interconnected stages of research design. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی, planning is where the researcher decides on the strategy such as what to research and how to research it and formulate research hypotheses or questions. میرے بیٹے سب سے پہلے آپ نے کسی بھی چیز کے اوپر ریسرچ کرنا. دیکھیں آپ کس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, فار انسٹنس کس کے اوپر. ہمیں تو ویسے اس چیپٹر نے مجبور کر دیا کہ سیوسائڈ پہ کرنی ہے, لیکن کسی بھی چیز کے لیے آپ نے ریسرچ کرنی ہے, یو نیڈ ٹو پلان سم تھنگ. آپ کو سب سے پہلے پلاننگ کی ضرورت ہے. پلاننگ میں کیا ہوگی کہ ہم نے اچھا کس سبجیکٹ کو لیں, فار انسٹنس کس پورٹی لیتے ہیں. پاکستان میں پورٹی ایک بہت بڑا پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی اس کو دیکھ لیتے ہیں. پھر اب اس کے اندر پورٹی کے اندر ہم یہ کس علاقے میں ہمیں کرنا چاہیے, جب کس علاقے میں کرنا چاہیے ایک. اچھا کس قسم کے ہم کویسچنس کریں گے کہ جو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے ریزلٹس کیا آئیں گے. علاقہ بھی ہو گیا, کویسچنس کیسے کریں گے, کس کے ساتھ کویسچنس کریں گے. اچھا کس قسم کے بندوں کو, جو پورٹی کے حساب سے کس قسم کے بندوں کے ساتھ کویسچنس کریں گے. دیکھیں نا ایک پور ہے جن کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, ان سے کویسچن کریں گے, یا وہ بندے جو پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس روزگار نہیں, امپلائمنٹ نہیں ہے, کہ ان سے کویسچن کریں گے. تو جو ویری فرسٹ اسٹیج ان the research design is just to plan something. And what about the planning? You are supposed to plan what to ask, to whom to ask, and what you are going to research. سب سے پہلے جی آپ کے پاس پلاننگ آ گئی. سیکنڈ, انفارمیشن گیدرنگ involves identifying a sample to study, conducting an initial pilot studies, and applying research methods to collect data. جب آپ نے ونس آپ نے ڈیسائڈ کر لیا, you make up your mind that you are supposed to start a research. This is the first phase, how just to plan something. Second stage پہ ہمارے پاس ہے جی انفارمیشن گیدرنگ کا. آپ کے پاس ٹول کیا ہوگا, جو ہم نے انفارمیشن گیدر کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے, کیسے انفارمیشن گیدر کرنی ہے, کون سے میتھڈ اپلائی کرنے ہیں, کوالیٹیٹیو میتھڈ استعمال کرنا ہے, کوانٹیٹیو میتھڈ استعمال کرنا ہے. 2 چیزیں سمجھ میں آگے. اور اس کے ساتھ میرے بیٹے ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ نے کیسے پائلٹ سٹڈیز کرنی ہے. پائلٹ سٹڈیز سے مراد ہے کہ پہلے آپ نے, میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے بتایا تھا کہ پائلٹ سٹڈیز میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ کوئی بہت بڑی ریسرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا ایک بڑا ٹریلر یا ایک ٹیزر جو ہے ہم اس کو پائلٹ سٹڈیز کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فار انسٹنس کہ اگر آپ 5000 بندے کے اوپر آپ نے ریسرچ کرنی ہے, آپ کی اتنی بڑی ریسرچ ہے, لیکن آپ اس کو پائلٹ سٹڈی مینس کیا 50 to 100 بندوں پہ اگر ریسرچ کریں گے اسی طرح کے بندوں کو, تو اس سے جو ریزلٹ آئیں گے وہ آپ کو ایک رفلی ایک ڈرافٹ آپ بنا سکتے ہیں کہ اچھا اس قسم کی assumption ہمیں مل سکتی ہے. آپ ایگزیوم کر سکتے ہیں چیزوں کے حساب سے. فرسٹ تھنگ از پلاننگ, سیکنڈ تھنگ از information gathering. Third, information processing relate to the idea that once data has been gathered, its meaning must be analyzed and interpreted. اب دیکھیں آپ نے سارا ڈیٹا استعمال لے لیا, ادھر سے کلیکٹ کیا, ریسرچ کر لی, سب کچھ کر لیا. میں نے 5000 بندوں کے اوپر ریسرچ بھی کر لی, کچھ بھی کر لیا, میرے پاس اب ڈیٹا آ گیا. تھرڈ اسٹیج پہ اب آپ کے پاس ڈیٹا ہے, آپ اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے, کمپیوٹر کے سامنے, یا جو بھی آپ کے پاس فیسلٹی ہے آپ اس کے سامنے بیٹھ کے نو اٹس ٹائم ٹو اینالائز. اچھا مجھے ادھر سے اتنی انفارمیشن ملی تھی, یہ انفارمیشن ملی ہے, کس انفارمیشن کو اب میں نے کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے, یا جو ہمارے پاس ہے. یاد ہے ہم نے اس میں دیکھیں پیچھے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ سارا ہم دوبارہ سے آئے گا. مثال کے طور پہ جو ہم نے چیزوں کو اینالائز کرنا ہے تو کانٹینٹ انالیسس ہم نے پڑھا تھا نا کہ اچھا یہ چیز ہمیں ملی تو اس کا کیا, اس کو ہم کیسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. میں بیٹے چونکہ میں نے ریوائز بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے, سب سے پہلی اسٹیج ہمارے پاس کیا ہے جی, پلاننگ. Just to plan how to start with, how to make question and which kind of questions are supposed to be made. ایک چیز. دوسرے نمبر پہ میرے بیٹے آپ کے پاس کیا آ جائے گا, کلیکٹنگ آف ڈیٹا. کلیکٹنگ آف ڈیٹا کے پاس یو پیپل ہیو اے لاٹ آف میتھڈز, فار انسٹنس کوالٹیٹیو, کوانٹیٹیو, ہم نے پیچھے پڑھ لیا. تھرڈ فیز از انفارمیشن پروسیسنگ. جو آ گیا ڈیٹا اب آپ نے اس کو پروسیس کرنا ہے, انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے, اور اس کو اینالائز کیسے کرنا ہے. فورتھ جو ہے اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ, کیونکہ اس سے ہم چیزوں کو, اگر کوالیٹیٹیو آپ کے پاس ڈیٹا ہے تو اس کو کوانٹیفائی بھی کر سکتے ہیں, اور اگر کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے تو اس کو کوالیٹیٹیو ہے تو اس کو کوانٹیٹیو کیسے کرنا ہے, اور اگر کوانٹیٹیو ہے تو اس کو کوالیٹیٹیو کیسے کرنا ہے. یہ سارا اس کو ہم کہتے ہیں جی ایویلیویشن. ایویلیوشن سمجھتے ہیں نا, جو چیز آپ کے پاس آ گئی آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے بعد آپ اپنے ایک ایگزامن سب کچھ کر لیا, ناٹ سپوز ٹو گیو اے فائنل
स्टेटमेंट ऑफ योर रिसर्च, तो उसको फाइनल रिसर्च जो स्टेटमेंट आपने देनी है मेरे बेटे, उसको हम कहेंगे जो इवैल्यूएशन इन्वॉल्व बोथ एन इंटरनल एनालिसिस दैट आस्क क्वेश्चन अबाउट हाउ द रिसर्च वाज कंडक्टेड, वेदर द रिसर्च मेथड वाज एप्रोप्रिएट। आपने ये भी देखना है कि जिस किस्म की रिसर्च है, भाई बात सुने, आपने रिसर्च तो कर ली, तो इससे जो आपने डाटा लिया है उससे तो आपने क्वांटिटेटिव डाटा लिया है, तो ये तो हमने बिहेवियर के ऊपर बात कर रही थी, ये तो हमने बंदों का को देखना था कि बंदों के बिहेवियर कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में चेंज होते हैं, तो इसके लिए तो ये अप्रोप्रिएट ही नहीं है कि क्वालिटेटिव होना चाहिए था, हमने तो क्वांटिटेटिव कर दिया। तो ये सारा आपने एवैल्यूएशन में चीज़ों को एक दफ़ा फाइनल डिसीजन या फाइनल स्टेटमेंट देने से पहले इस चीज़ को एवैल्यूएट करना है, ठीक है, कि जो आपने फाइनल, जैसे कहते हैं ना, आपने जो थीसिस देना है, तो उसके लिए पहले एवैल्यूएशन करनी पड़ती है, जो कुछ किया उसको आपने क्रिटिकली तौर पे एग्जामिन करना है, किसी किस्म की गड़बड़ तो नहीं रहेगी। लीजिए ये कंप्लीट में बेटे द रिसर्च प्रॉब्लम, दिस इज द इनिशियल सेट। अब हम देखने लगे हैं ग्रेजुअली कैसे हमने इसको लेकर के चलना है। सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम आपने क्या करना है, दिस इज द इनिशियल स्टेट व्हेन द सोशियोलॉजिस्ट डिसाइड थिंग्स सच एज द जर्नल टॉपिक टू स्टडी एंड देन डेवलप मोर स्पेसिफिक आइडियाज अबाउट व्हाट एस्पेक्ट टू स्टडी। देखिए ये सबसे पहले मेरे बेटे क्या चीज़ है, सबसे पहले आपने क्या चीज़ करनी है, यू पीपल, अब ये जो ऊपर हमने चारों स्टेजेस पढ़ी है ना, अब हम उनको वन बाय वन करके डिस्कशन में लेकर आएंगे। हाँ, सबसे पहले तो रिसर्च ऐसे नहीं कि आप कहेंगे जी महंगी कार के ऊपर क्यों ने रिसर्च करी, जो लग्जरियस जो कार होती है, ये बंदे ये कौन कौन सी है, ये रिसर्च बेमकसद है। कोशिश करें मेरे बेटे रिसर्च वो की जाए कि जो जर्नलाइज किया जा सके, जिसको जो कि कोई सोशल इशू हो, जिससे किसी को कोई फ़ायदा भी पहुंचे मेरे बेटे, ठीक है ना। जैसे अकॉर्डिंग टू बुक सुसाइड के ऊपर रिसर्च की जा सकती है, ताकि हम देखें कि वो बंदे आखिर किस लेवल पर, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बंदों को इस लेवल पर लेके आते हैं कि दे सिंपली गिव अवे देयर लाइफ। ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज अ सोशल प्रॉब्लम, या आपका ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर आपने क्या करना है, रिसर्च करनी है। अंडरस्टैंड, कोई इशू नहीं है। सेकंड, your research hypothesis are question. This is the research focus that sets the basic theme for a study. If a hypothesis is used, Jane and Arber analyze of how motherhood affect the life of graduate women was based on the hypothesis. The effect of motherhood on full-time employment is minimal for graduates women. It must be tested, and this means using research methods suitable for this purpose. एक चीज, और दूसरी क्या है, if a research question is used, Conway examination of parental choice in the secondary education was based on the question, does parents' choice help to strengthen the advantage of the middle classes over the working class? Research method used must be capable of generating high level of descriptive data. बेटे देखें, अब आपने देखें हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है। अब देखें इधर थोड़ा सा इन्होंने मुश्किल दिया, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा आपको आसान करके एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो हमने रिसेंटली उसको स्टडी भी किया था। पहले देखो मेरे बेटे, हम कहते हैं मलेरिया कैसे होता है। अब देखें, आपने रिसर्च करनी है कि मलेरिया के हिसाब से, अभी मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ मलेरिया कैसे होता है, ठीक है। आप सबसे पहले जो हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि भाई वो बंदे जो गंदगी में रहते हैं, डर्ट में रहते हैं या मार्श लैंड्स में रहते हैं, ठीक है, उस जगह पे रहते हैं, ये जो नोमैड्स होते हैं ना, जो झुग्गियों में रहने वाले होते हैं, जैसे उनको वो होता है। तो इसका मतलब है, एक हमने हाइपोथेसिस क्या बनाया मलेरिया का, कि वो बंदे जो गंदी जगहों पे रहते हैं उनको होता है। एक बात, ये हाइपोथेसिस हो गया हमारा। दूसरा हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, हो सकता है कि जो गंदा पानी पीते हैं उनको हो सकता है। आप ज़रूरी नहीं कि जो गंदी जगह पे रहते हैं वही गंदा पानी पीते हों, ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हम बड़े से घरों में रहते हैं, लेकिन इधर का जो सैनिटेशन की वजह से हम भी गंदा पानी पीते हैं। तो दूसरा क्या हम कह सकते हैं मेरे बेटे, कि गंदा पानी पीने से होता है। अच्छा, तीसरा हमारे ज़हन में ये अजम्पशन आती है कि क्या पता किसी मच्छर के काटने से हो जाता है, किसी मॉस्किटो से होता है, उसके बाइट से होता है। समझ आ गई बात की। तो अब आपने सबसे पहले क्या की चीज़ किया, देखा मेरे बेटे, आपने सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को पिक किया, फिर आपने उस प्रॉब्लम की हाइपोथेसिस बनाया कि इस प्रॉब्लम को हम रिसर्च के लिए लेकर के जा रहे हैं, इसमें ये स्टेटमेंट्स हम रखेंगे कि इस प्रॉब्लम से ऐसे 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 हो सकता है। मिसाल के तौर पे अभी इधर के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं, देखें वो माएँ जो पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं, ठीक है, एक चीज़। वो माएँ जो पढ़ी लिखी है वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं, एक ही बात है। अच्छा, वो माएँ, ठीक है, जो पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन हाउस होल्ड जॉब्स को अच्छी तरीके से समझती हैं, हाउस होल्ड कोर्स को अच्छे तरीके से करती हैं, वो अच्छी तरबियत कर सकती हैं, क्योंकि उनको बाहर का एक्सपोजर नहीं होता। दो चीज़ें आ गई। अच्छा, एक अब क्या चीज़ हमने क्या जनरेट किया कि पढ़ी लिखी एजुकेटेड मदर्स, एक चीज़। दूसरे नंबर पे क्या है, जो 100% अपना टाइम जो है वो सिक्योर करती हैं, किसके लिए, अपने बच्चों को ब्रिंग अप करने के लिए। आई बात की समझ। ये हाइपोथेसिस हैं जो हम जनरेट कर रहे हैं। अब इनके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, हमारे पास इस पे हमें नहीं पता कि इसमें से क्या चीज़ ठीक हो सकती है। कई पढ़ी लिखी माएँ बाज़ औक़ात बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि वो सोशली तौर पे इतनी एक्टिव हो जाती हैं, इतनी एक्टिव होती हैं कि वो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर टाइमिंग ही मैनेज नहीं कर सकती। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आपने फाइंड करना कि प्रॉब्लम क्या है, जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। सेकंड प्लेस पे आपने जब प्रॉब्लम एक दफ़ा पिक कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड चीज़ों को हाइपोथेसिस में लेके आना है।
हाइपोथेसिस बनाएं, हाइपोथेसिस कभी भी एक नहीं होगा, ये 2 से 3 होंगे ताकि हम इनको एवेल्युएट कर सकें। मैं बेटे आगे देखिए उसके बाद कलेक्टिंग डेटा, तीसरे नंबर पे क्या चीज़ आती है, बिफोर data can be collected the researcher needs to identify the people or respondent who will be the subject of the research, although it would be ideal to select and study everyone in a particular group, the target population। अच्छा, जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं वो हमारे रिस्पॉन्डेंट भी है और उसे हम टारगेट ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है मेरा बेटा। अब देखें, आपने अब आपके पास है फॉर एग्जांपल इफ द टारगेट पॉपुलेशन वाज डॉक्टर्स इन इंडिया, द साइज एंड द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच अ पॉपुलेशन वुड मेक it impossible to observe or question everyone personally. This is where sampling enters the research process। अब देखो मेरे बेटे बात सुने, अब इन्होंने एग्जांपल दिया, ये बेटे पिछली सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हमने प्लान कर लिया कि क्वेश्चंस क्या करने हैं, फिर हमने हाइपोथेसिस उन क्वेश्चन के हिसाब से बना लिए 2, फिर हमने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना शुरू करना है। अब देखिए क्या ये पॉसिबिलिटी है, उन्होंने एग्जांपल दिया है कि हम डॉक्टर्स इन इंडिया के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल क्या यानी वी कैन आवर टारगेट पॉपुलेशन इज द होल डॉक्टर्स इन इंडिया? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम इंडिया के साइड हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक सैम्पल स्टडी बनाएंगे, एक पायलट सर्वे को लेंगे कि हम ऐसे करते हैं कि इंडिया के जो बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है, जैसे मुंबई है, जैसे कोलकाता है, जैसे न्यू दिल्ली है, ठीक है, इन यानी बड़े बड़े शहरों का ले लेंगे और एक दो ऐसे शहरों का ले लेंगे जो थोड़े से यानी बैकवर्ड है, ये डेवलपिंग किस्म के यानी उनके सिटीज़ हैं। तो हम एक सैंपल पहले लेंगे, ठीक है मेरे बेटे, ताकि हम आइडिया ले सकें कि हम जो रिसर्च इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं ये हमारे लिए किस यानी अगर एक सैंपल पे हमें इतना टाइम लग रहा है, इतनी हमारी मनी कंजम्पशन है, तो हम देखें कि बड़े लेवल पे हम उसको कर भी पाएंगे, डिलीवर के नहीं करेंगे। और हम इसे ऑन आवर ओन हम कर सकते हैं कि हमें इसके लिए किसी को क्या करना पड़ेगा, किसी की स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है मेरे बेटे। तो अब ये मेरे बेटे को समझ आ गई बात की। फिर सैम्पलिंग फ्रेम आ जाएगा जी। कंस्ट्रक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफन रिक्वायर्स अ सैम्पलिंग फ्रेम। दिस इज अ लिस्ट ऑफ एवरीवन इन अ टारगेट पॉपुलेशन सच एज एन इलेक्टोरल or school register, and it is used for 2 main reasons. Unless everyone in the target population can be identified, the sample drawn may not accurately reflect the characteristics of the population. Secondly, for a researcher to contact people in their sample to interview them, for example, they must know who they are. अब देखें सैम्पलिंग फ्रेम में क्या चीज़ आएगी। लफ्ज़ क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम में हमने डिसाइड करना है अपनी टारगेट पॉपुलेशन को, और कोशिश करनी है मेरे बेटे कि जब हम टारगेट पॉपुलेशन को फ्रेम अप करें तो हम इसमें इस पॉपुलेशन के अंदर हर किस्म की रिप्रेजेंटेशन को अच्छा रखें, हर किस्म की रिप्रेजेंटेशन को उस पर यानी इंक्लूड करें। क्योंकि देखिए मिसाल के तौर पे मैं मॉडल टाउन के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, गुजरात मॉडल टाउन मेरा टारगेट एरिया है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सिर्फ उन बंदों को करूँगा जो बड़े बड़े बैंगलोर में रहते हैं, या उनको करूँगा कि जो जहाँ लेबर कॉलोनी में रहते हैं, या पास जो कुछ नोमैड्स हैं जैसे झुग्गियों में जो बंदे रहते हैं उनको करूँगा। तो बताने का मकसद है अगर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ मॉडल टाउन के ऊपर तो आई नीड टू इंक्लूड एवरी सिंगल रिप्रेजेंटेशन। मुझे बैंगलोर में रहने वाले जो रिच क्लास है उसको भी लेना है, मुझे उस क्लास को भी लेना है, मुझे उस क्लास को भी लेना है। और ये सैम्पल फ्रेम में हम क्या करेंगे, वी नीड टू लिस्ट द होल पार्टिसिपेंट। हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हमने जो सैंपल लेना है, फर्स्ट करें फॉर इंस्टेंस कोई लेबर कॉलोनी में रह रहा है, हम उधर से 2 या 3 बंदों को पहले लिस्ट अप कर लेंगे, अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लेंगे, इन बंदों को करना है, ताकि हम पहले उनसे पहले कांटेक्ट एक दफ़ा कर लेके भाई हमने आपसे इंटरव्यू लेना है, हमने आपको क्वेश्चनर देना है। तो हम देखेंगे ये नो हम प्लान करके उनके पास हैं, वो हमें उस एट द स्पॉट वो रिजेक्ट कर देंगे, जी हम वी आर नॉट सपोज टू बी द पार्ट ऑफ योर रिसर्च। फिर हम क्या करेंगे, टाइम वेस्टेज होगा। तो मेरे बेटे को समझ आ गई। अब देखिए कितनी दफ़ा मुझे रिपीटेशन करनी पड़ी है, प्लानिंग की समझ आ गई, क्वेश्चन वगैरह आपने बना लिया क्या किस तरह करने हैं, ठीक है मेरे बेटे। आपने ये करके हिपोथेसिस भी बना लिया, हिपोथेसिस के बाद आपने सैंपल फ्रेम करना है, और सैम्पलिंग फ्रेम में मेरे बेटे हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, हमने 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग फ्रेम में कि आपने लिस्ट करना है, किसको लिस्ट करना है कि जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है, जो आपके रिस्पॉन्डेंट है, इनको आपने करना है। तो ये दोनों मेरे बेटे इसकी समझ आ गई, ताकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा सेव हो जाए इसके लिए, और एट द स्पॉट हमें एम्बैरसमेंट फील ना करी पड़े। हाउएवर सिंपली because a sampling frame exists does not mean a researcher will automatically have access to it. This may be denied for reason 2. Legality. Name cannot be revealed by law. हम किसी ये इसलिए भी सैम्पलिंग में नाम लिखना जरूरी है मेरे बेटे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हम किसी बंदे का हमने नाम लिख लिया, ठीक है, तो कोई लीगल इशू भी हो सकता है, वो कहेगा जी आपने मेरी इजाज़त के बगैर, या फॉर इंस्टेंस ये बताना चाह रहे हैं कि उनका नाम लिखना क्यों ज़रूरी है। अगर हम किसी की मर्जी के बगैर उसका नाम लिख लेते हैं और एट द स्पॉट पहुंच के उससे इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, वो कह सकते हैं जी ये एथिकली भी रॉन्ग है कि आपने मुझे ऐसे ये नहीं, एक इतना पर्सनल मैटर है जिसमें आप अपनी रिसर्च के अंदर मुझे इंक्लूड करें, लीगली तौर पे भी हमें परस्यू कर सकते हैं, देखें जी मेरी प्राइवेसी को इसने इंटरफेयर किया। तो ये इसलिए ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, a business may deny access to its payroll record for example। आप देखें इसमें ये भी है कि अगर आप जो रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपने किसी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, तो ऑब्वियसली कोई जो बिजनेसमैन है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने सारे जो उसका फॉर इंस्टेंस कि कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना उसकी अर्निंग है, उसके रेवेन्यूज़ क्या है, वो कभी भी नहीं बताएगा। ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जो
اس کے اوپر تو ٹیکس کے حساب سے بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو ساری چیزوں کو اس لیے ہم کر رہے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد میں بچے کیا ہے جی, پرائیویسی, سم گروپ اسٹوڈنٹ وانٹ ٹو بی اسٹڈیڈ. ٹھیک ہے, دے آر نمبر آف ریپرزینٹیٹیو فارم آف سیمپلنگ ٹیکنیکس. اب دیکھیں جی, سیمپلنگ ٹیکنیکس کتنی قسم کی ہیں. سب سے پہلے سمپل رینڈم سیمپلنگ ہے. رینڈم کا کیا مطلب ہے؟ رینڈم کا مطلب آئیں جی باہر چلتے ہیں, السلام علیکم, یہ فارم آپ کے میرے بیٹے اس کو آپ فل تو کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یعنی سمجھ رہے ہیں, یعنی آپ رینڈملی وداؤٹ پلاننگ آپ جا رہے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہیں گے میرے بچوں؟ سمپل رینڈم سیمپلنگ. دس از بیسڈ آن دا probability that the random selection of names from a sampling frame will produce a representative sample. For the sample to be truly random, everyone in the target population must have an equal chance of being chosen. رینڈملی دیکھیں میں بات, آپ نے اکثر یہ شوز نہیں ہوتے ٹی وی شوز, تو اس میں رینڈملی اچھا آپ ایسے کریں, آپ اس کیو میں سے آپ کھڑے ہو جائیں, اچھا آپ ایسے کریں, نہیں بھی لڑکیوں کو بھی چانس دیں, آپ بھی کھڑی ہو جائیں. تو دس از کالڈ رینڈم سیمپلنگ. تو لیکن رینڈم میں آپ نے کیا چیز کو ذہن میں رکھنا ہے؟ آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سب کے پاس ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے, کہ آپ اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, بائسنس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی اگر میں ایک لڑکی کو چوز کر رہا ہوں کسی بھی سروے کے لیے, اس کے پیرالل ایک لڑکا بھی ہوگا. اگر ایک بوڑھے مرد کو کر رہا ہوں, ایک بوڑھی عورت بھی ہوگی. ایک بچے کو کر رہا ہوں, تو دوسرے اس کے پیر میں ایک بچی بھی ہوگی. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ تو رینڈم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رینڈملی اپنے حساب سے چیزوں کو رینڈملی لے لیں. رینڈم مینس کہ آپ نے ایکوالٹی کے حساب سے آپ نے رینڈملی بندوں کو چوز کرنا ہے. Everyone in the target population is identified on a sampling frame. The sample is selected by the randomly chosen people from the frame until the sample is complete. میرے بیٹے تھوڑی سی سمجھنا, یہ تو ہوگی رینڈم سیمپلنگ. دوسری جو سیمپلنگ ہے اس کو ہم کہیں گے سسٹمیٹک سیمپلنگ. سسٹمیٹک میں دس از اے ویریشن آن سمپل رینڈم سیمپلنگ دیٹ از آفن یوزڈ وین دا ٹارگیٹ پاپولیشن از ویری لارج. ٹھیک ہے, اٹ انوالوز ٹیکنگ اے سیمپل ڈائریکٹلی فرام اے سیمپل فریم. For a 25% sample of a target population containing 100 names, every fourth name would be chosen. ٹھیک ہے, اب دیکھیں سسٹمیٹک کیا, دیکھیں جیسے میں آپ سے ویسے بات کروں, میرے بیٹے کو شاید تھوڑا بہت آپ نے پڑھا سائنس تو پتہ بھی چلے, ہم پیریوڈک ٹیبل کی بات کرتے ہیں, تو ہم پیریوڈک ٹیبل میں ایک ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک چیز ہے. کیا کہ ہر, جیسے فار انسٹنس پہلا, اس کے بعد آٹھواں, یا پہلا اس کے بعد پہلا نامہ, اور اس کے بعد 17واں 17. ٹھیک ہے, یعنی اب کیا جو میں آپ کو یہ سسٹمیٹک چیز ہے, سسٹمیٹک چیز سے مراد ہے کہ جو پہلے کی کریکٹرسٹکس ہے وہ 8th کی بھی, وہ 9th کی 8th کی بھی وہ ہوں گی. کون سی, میرے یہ ذہن سے نکلا بچہ, میں نے پھنسا لیا اپنے آپ کو خود ہی. پہلے کے بعد کون سے والا میرے بیٹے ہوگا؟ جیسے 9th کہہ لیں, جیسے 18th کہہ لیں, یعنی ایک سسٹم کے بعد آپ نے چیزوں کو لے کر کے چلنا ہے. ٹھیک ہے میرے بیٹے, تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اسے ہم کیا کہیں گے؟ سسٹمیٹک سیمپلنگ. تیسرے نمبر پہ جو سیمپلنگ ہے اسے کہیں گے اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ. Although simple and stratified random sampling can be used in many research situations, problem can occur when a target population is made up of small groups, such as population with the numerous age groups. A biased sample can easily occur by chance, with some groups represented and other underrepresented. میرے بیٹے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں. اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ, although simple and stratified random samples can be used in many research situations, problem can occur when a target population is made up of a small groups, such as population with numerous age groups. A biased sample can easily occur by chance, with some groups overrepresented and other underrepresented. میرے بیٹے دیکھو, اسٹریٹیفائڈ اصل میں بیسیکلی کہتے ہیں لیئرس کو. اسٹریٹیفائڈ کس کو کہتے ہیں؟ لیئرس کو. میرے بیٹے غور سے سنیے میری بات. فرض کریں ہم نے 100% کوئی ایک ہمارا ٹارگیٹ گروپ ہے یا ٹارگیٹ پاپولیشن ہے, اس کے 100 ممبرس ہیں. ان 100 ممبرس میں ہم نے, ادھر دیکھیں, جب اگر ہم بولیں گے نا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے اور آپ نے سیمپلنگ اپنی مرضی کی کر لیں. ٹھیک ہے, کتنی پاپولیشن ہے ہمارے پاس؟ 100 پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں گے سر اس کو اسٹریٹیفائڈ نہ کر لیں, میں کہوں اچھا اسٹریٹیفائڈ کر لیں. اب اسٹریٹیفائڈ میں ہم اس کو گروپس میں چینج کر دیں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں گا ایسے کریں, 100 کی پاپولیشن میں آپ کریں 80 گرلس کر لیں, 20 بوائز کر لیں. یہ ایک اسٹریٹیفیکیشن بن گئی بوائز اور گرلس کی. ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو کہتا ہوں اچھا ایسا کریں کہ گرلس پہ لیٹ سے آپ نے 80 گرلس کر دی نا, آپ اس طرح کریں 40 گرلس کر لیں جو بلو 20 ہوں, اور 40 کر لیں جو ابو 20 ہوں. میرے بیٹے کو تو بیسیکلی اسٹریٹیفائڈ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ایک سمپل جو آپ کا پاپولیشن, جو ٹارگیٹ پاپولیشن ہے, اس پہ ہم نے گروپنگ کر لینی ہے اپنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, اپنی چیزوں کی ایک ریپرزنٹیشن دینے کے لیے. میرے بیٹے کو آ رہی ہے بات کی سمجھ؟ ٹھیک ہے, آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا, ٹارگیٹ پاپولیشن آف 100 پیپل, 80 فیمیل اینڈ 20 میلز آر 10% سیمپل. اب دیکھیں توجہ سے سنیں, ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے؟ 100. ٹھیک ہے, 80 فیمیلز ہو گئی, 20 میل ہو گئے. اب یہ ریشو کیا بن رہی ہے؟ ریشو بن رہی ہے 80 اور 20 ہو گئے نا, تو ہم نے اس کو کیس میں چینج کر لیا 8+2 میں 8, یعنی اس کا مطلب ہے ہم یہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک 4 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہے. سمجھا کی بات کی؟ ٹھیک ہے میرے بیٹے, تو ہم کیا کریں گے, 8 فیمیل سے جو ہمیں ڈیٹا مل رہا ہے ایک چیز, پلس ہمیں جو
20 मेल से जो डाटा बन रहा है वो सेकंड चीज़, ठीक है। तो अगर हम इसको रेशो के अंदर लेके आए तो हमारे पास रेशो क्या बन जाएगी, 8 और 2 की रेशो बन जाएगी। आप इन दोनों रेशोज को आपस में प्लस करें, 8 + 2, आपके पास जो सैंपल मिलेगा वो कितने परसेंट मिलेगा, सही सैंपल 10% सैंपल मिलेगा। मेरे बेटे को समझ आई इस पॉइंट की। अब देखें, अब वो क्या कहते हैं, जरा सुन लें। टू एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द जेंडर बैलेंस ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, द रिसर्चर नीड्स अ सैंपल ऑफ 8 फीमेल्स एंड 2 मेल्स टू इंश्योर इट्स रैंडमनेस. This involves splitting the target population into two groups, 80 females and 20 males, selecting 10% of each. अब इसका मतलब है जो आपने डाटा लिया है, ये हमने क्या कर रहे हैं मेरे बेटे, ये हम सैम्पलिंग कर रहे हैं ना, तो इस सैंपल में जो आपको जो पूरी जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसको 10% हमें जो एक्यूरेटली डाटा मिलेगा इसमें। ये पॉइंट समझना जरूरी है। इसको मैं आगे चलूँ फिर, ठीक है मेरे बेटे। अब फर्स्ट क्या, चल मैं आपको ये आसानी के लिए अगर फॉर इंस्टेंस मैं अब आपसे बात करता हूँ कि 500 पॉपुलेशन हमारी, 500 में 70% मेल कर लेते हैं और 30% फीमेल कर लेते हैं। 500 में क्या करना है, 70% मेल और 30% फीमेल। अब आप इसकी सैम्पलिंग करेंगे तो आप कैसे इसको सैम्पलिंग कर सकते हैं, फिर आप इसको रिड्यूस कर लें कैसे, 7 ठीक है प्लस 3, आपके पास 10% सैंपल आ जाएगा आउट ऑफ 500 में से, ठीक है मेरे बेटे। अच्छा, अब है stratified quota sampling. This variation uses the same basic technique with two main differences. Although a sampling frame is always useful, it is not strictly necessary. It is enough just to know the characteristics of the respondents in order to construct a sample. Using the previous example, the selection of female and males from their respective groups is done on an opportunity basis. The researcher goes through the group of 20 male, asking each in turn to be a part of his sample. Once 2 male have agreed, the quota for the male only sample is complete and no further males can be selected. अब देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि भाई ये इसमें इस फलानी चीज़ है, इसमें कोटा सिस्टम है। जैसे इवन आपके इलेक्शंस में हम क्या कहते हैं कि जी जो आपकी मिनॉरिटीज़ हैं उनका कोटा कितना है, यानी अगर पाकिस्तान की फॉर इंस्टेंस 300 सीट्स हैं तो 5% जो कोटा है वो किसका है, वो क्रिश्चियंस का है। ऐसे मैं एक या मिनॉरिटीज़ का मैं आपसे जैसे बात करना चाह रहा हूँ। अब देखो मेरे बेटे, इसमें क्या चीज़ आ रही है, कोटा के अंदर हम क्या चीज़ करते हैं, हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट में से इतने परसेंट, उसको हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए वो हमारे से लदा हो जाएगा। यानी अब 100 है, 100 में से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं फॉर इंस्टेंस कि आप ऐसे करें ना कि आप कर लें आप 70 फीमेल्स कर लें, आप 10 मेल्स कर लें, 80 होगा, और 20 जो हैं आप कर लें वो आप बच्चों को कर लें, कि जो आई मीन या बच्चों को कर लें या आप कह लें टीनेजर्स को कर लें, ठीक है। टीनेजर्स के लिए हमने एक अलग कर लिया, उसको अपने गर्ल और बॉयज़ के हिसाब से नहीं लेना, अब वो टीनेजर के हिसाब से हम लेना है। उसमें आगे से आपकी अपनी चॉइस है कि आप लड़के रखते हैं लड़कियां, वो एक आपकी अपनी चॉइस है। इसको पॉइंट को देखा, नहीं समझ में आया? अच्छा, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपसे बात की कोटा में हम चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। कोटा में हम चीज़ों को देखिए, स्ट्रैटिफाइड में सुन लें, आपके पास चॉइस है, आपने 100 में से आप 70 गर्ल्स रख लें, 30 बॉयज़ रख लें, आप 45% बॉयज़ रख लें, 55% आप गर्ल्स रख लें। बात तो हमने एक चीज़ कोटा में हमने चीज़ों को फिक्स कर लेना है। स्ट्रैटिफाइड में हमने भी कुछ नहीं किया, फिक्स नहीं किया, सिर्फ ग्रुप्स बना लिए छोटे छोटे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि जो हमारी रिसर्च है हम इसको यानी प्रिसाइजली एक खास चीज़ के ऊपर करना चाह रहे हैं, फिर हम उसको कोटा के अंदर लेंगे, ठीक है, ताकि एक किस्म की हमारी रिप्रेजेंटेशन जो हमारा पर्पस है रिसर्च का, हम उसको मीट कर सकें, ठीक है मेरे बेटे। This technique is not truly random because not everyone in the target population has an equal chance of being selected. अब देखिए, इसकी हमने जो बात की है कोटा की, इसमें कोटा जब हम कोई चीज़ रख लेते हैं कि इतने परसेंट कोटा इसका है, तो फिर हम ये देखिए उसने क्या बात की, नॉट ट्रूली रैंडम। ये रैंडम तो ना फिर हुई ना, क्योंकि हमने तो पहले से फिक्स कर लिया कि इतना हमने एक खास कम्युनिटी को देना है, तो फिर रैंडम तो ना हुआ। रैंडम में तो ये है कि मैं देख रहा हूँ, अच्छा आप उठ जाएं, अच्छा आप उठ जाएं, तो ये रैंडम तो है, रैंडम तो है। कोटा में आपने फिक्स कर दिया है पहले से कि हमने इतने परसेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक खास ग्रुप को देनी है, ठीक है मेरे बेटे। थोड़ा मुश्किल है भारत। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, ये हमारे पास एक और चीज़ है इसमें जी, रिसर्चर्स जनरली फाइंड रिप्रेजेंटेटिव samples useful, but there are times when a non-representative sample serves the purpose. For some type of research, the sociologist might not want to make generalization about a very large group based on only on a small sample. They may simply be interested in the behavior of the group itself rather than what it represents. Case study, for example, involves studying the behavior of a particular group or case in great detail and can be used to illustrate how a non-representative sample works. The sample is the target population. In Ward research on rave participant and Venkatesh gang study, the fact that each group was only representative of itself was unimportant, since neither researcher wanted to generalize their finding, which simply wanted to understand a particular group in depth. अब देखो इस पर उन्होंने क्या बात किया, नॉन रिप्रेजेंटेटिव में क्या आ जाता है, देखें आप रिसर्च कर रहे हैं,
ٹھیک ہے, آپ نے کسی مافیا کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ جو مافیا فار انسٹنس یہ رشین مافیا جس کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے ہیں, جب آپ اس رشین مافیا کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, یہ جو ریسرچ ہوگی پتہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے, یہ نان ریپرزینٹیٹیو سیمپلنگ ہوگی. کیسے کہ آپ رشیا کے گینگسٹرز کو دیکھ کے یہ نہیں جرنلائزیشن کر سکتے کہ جو رشین گینگسٹر جو کچھ کرتے ہیں اٹالین مافیا بھی وہی کرتی ہوگی یا میکسیکن مافیا بھی یہ کرتی ہوگی. یہ بات کی سمجھ آئی؟ یعنی جب آپ نے کوئی کیس سٹڈی کرنی ہے تو کیس سٹڈیز میں نارملی طور پہ کیا ہوتا ہے, جو آپ کو ریپرزنٹیشن ملتی ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے جس گروپ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ہمارے کسی پچھلے لیکچر میں نے کیا کہا تھا, دیکھیں ہمارا کلچر کی وجہ سے چیزیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. یعنی ایک اگر ہم کسی گروپ کو جو ایک اسپیسیفک کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ہم اس کے اوپر سیمپلنگ کر رہے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, اس کا جو آؤٹ کم ہوگا, جو اس کا ریزلٹ ہے, جو اس کی فائنل ورڈکٹ ہوگا ہمارے لیے, وہ لمیٹڈ ہوگا, وہ جرنلائز نہیں کیا جا سکتا. تو ہم اس سیمپلنگ کو یا اس ریسرچ کو پھر کیا کہیں گے, وہ کیا جو سیمپلنگ ہے وہ کیا ہوگی, نان ریپرزینٹیٹیو, کیونکہ وہ چیز سارے کے سارے مافیاز کو ریپرزینٹ نہیں کر لی. ٹپیکلی کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, جو ابھی ہمارا ٹارگیٹ گروپ ہے, صرف وہی ریپرزینٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے میرے بیٹے, لو جی اپرچونٹی سیمپلنگ بس ختم ہونے لگا میرے بیٹے. ان سم circumstances it may not be possible to create a representative sample. Here the researcher may be forced to settle for opportunity sampling, a general type of sampling with two main subdivisions. Best opportunity sampling involves deliberately choosing a sample that gives the best possible opportunity to test hypothesis. If the hypothesis is false for this group, it will probably be false for other similar groups. میرے بیٹے ایک چیز, سنو بال سیمپلنگ ورک آن دا پرنسپل آف رولنگ اپ مور اینڈ مور پیپل ٹو انکلوڈ ان دا سیمپل اوور دا ٹائم. The researcher would identify someone in the target population who is willing to participate in their research. This person then suggests more people who are also willing to participate. اب دیکھیں اپرچونٹی سیمپلنگ میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, سن لیں ذرا. اپرچونٹی سیمپلنگ میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. ایک کیا ہے بیسٹ اپرچونٹی سیمپلنگ, کیا چیز ہے میرے بیٹے, بیٹے غور سے سننے والی بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جیسے میں اب ریسرچ کے لیے نکلا ہوں, جب میں ریسرچ کے لیے نکلا ہوں تو میرے پاس ایک اپرچونٹی ہے میرے بیٹے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی میں نے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیالوجی رکھی ہوئی ہے کہ میں نے فار انسٹنس کسی رچ کلاس کے اوپر یا ان کے بیہیویئر کے اوپر میں نے سیمپلنگ کرنی ہے, ان کے اوپر میں نے ریسرچ کرنی ہے. اب میں دیکھوں گا ایسے, اور میں تھوڑا سا بندوں کو دیکھ کے سلیکٹیو ہو جاؤں گا کہ میرا خیال ہے اس کو اپرچونٹی دینی چاہیے, کیونکہ میرا جو ٹارگیٹ ہے یا جو میرے ذہن میں ایک ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے میرا کہ مجھے اس لیول پر ریسرچ چاہیے, اوبیسلی اس کا آنسر اس بندے سے شاید بہتر ہو سکتا ہے. یا ایک میں کسی کالج میں چلا گیا ہوں, کسی یونیورسٹی میں دیکھا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کچھ برائٹ مجھے اسٹوڈنٹس لگے ہیں جو ڈسکشن کر رہے ہیں بہت زبردست, بڑے ڈیئرلی وہ آپ کو آنسر کر رہے ہیں, تو پھر آپ آٹومیٹکلی ایزیوم کریں گے کہ یار میرا خیال ہے کہ جو ریسرچ ہے اس میں اس بندے کو زیادہ اپرچونٹی ملنی چاہیے, کیونکہ اس کے ذریعے یہ زیادہ ووکل ہے, اس کے ذریعے ہمیں زیادہ انفارمیشن مل سکتی ہے. تو میرے بیٹے اس کی جو اپرچونٹی سیمپلنگ ہے, جو بیسٹ اپرچونٹی سیمپلنگ ہے, وہ آپ کو اس میں ڈیلیبریٹلی سمجھتے ہیں نا, یہ چیز میں نے ڈیلیبریٹلی کی ہے. ٹھیک ہے میرے بیٹے, جس میں آپ جان بوجھ کر اس کو پک کر لیتے ہیں, اس کو پک کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو دماغ میں جو چیز چل رہی ہے, جو آپ کوشچن ہے یا آپ کے جو ریسرچ کے لیے آپ جو چیز کو لے کر کے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اسیسمنٹ کے حساب سے کہ یہ بندہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اس کی دوسری اپرچونٹی سیمپلنگ کی ایک اور ہے سنو بال سیمپلنگ. دیکھو سنو بال کیا ہوتا ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا اوپر سے آتا ہے چھوٹا سا برف کا گولا ہوتا ہے, چھوٹا, وہ آگے رول آؤٹ ہوتے 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 جب نیچے پہنچتا ہے تو اتنا ہیوج اس کا میس بن جاتا ہے. تو سنو بال سیمپلنگ ویری انپورٹنٹ, یہ سب سے زیادہ جو سنو بال سیمپلنگ ہے نا, یہ افیکٹو ہوتی ہے ویسے. یعنی اگر آپ نے ایک لارج اسکیل پہ کری ہے, مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو اسکولز ہیں نا, جو انگلش میڈیم اسکولز ہیں, ان کے اوپر میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. میں ہر جگہ تو نہیں جا سکتا, تو میں کیا کروں گا کہ میں یہ دیکھوں گا کہ فار انسٹنس پنجاب کے اوپر ریسرچ ہے, میں دیکھوں گا کہ ایسے کرتے ہیں کہ پنڈی میں میرے کچھ جاننے والے ہیں, میں ان کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوں, انہیں کہتا ہوں یار کہ میں ایک سیمپلنگ میں ریسرچ کرنے لگا ہوں, آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے نا پنڈی کے اندر جتنے انگلش میڈیم اسکولز ہیں نا, ان کے اندر جو فار انسٹنس جو ڈرگ آج کل بہت کامن ہے, آپ نے پتہ کرنا ہے کہ کتنے پرسنٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈرگس لیتے ہیں, کدھر, پنڈی میں. تو اب وہ میں خود تو نہیں جا کے کر سکتا, تو میں ایک ایسے بندے کو یہ ٹاسک اسائن کروں گا جو میری ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہے. اب وہ میرے بہاف پہ وہ بندہ کیا کرے گا. اب دیکھیں میں نے کتنے بندے کو نامینیٹ کیا, ایک بندے کو پنڈی میں نامینیٹ کیا, 2 بندوں کو لاہور میں نامینیٹ کیا, 3 بندوں کو فار انسٹنس فیصل آباد میں نامینیٹ کیا, 4 بندوں کو گجرات میں نامینیٹ کیا, 5 بندوں کو گجرانوالہ میں نامینیٹ کیا. یعنی کولیکٹیولی آپ دیکھ لیں 13 to 14 بندوں کو میں نے نامینیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے کہ جو بڑے بڑے آپ کے برانڈز ہیں اسکولس کے, ان میں کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈرگس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنے بندوں کو نامینیٹ کیا, 14. آگے سے میں نے ان کو پرمیشن دے دی اس بات کی کہ آپ نے یہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. مور پروبیبلی وہ خود بھی یونیورسٹی جا کے اس کو سرچ آؤٹ نہیں کریں گے. وہ کیا کریں گے, وہ کہیں گے ہمارے جانے والے کوئی کسی کا ریلیٹیو, کسی کا دوست, کسی کا ٹیچر, وہ ان ریلیٹڈ یونیورسٹیز میں پڑھتا ہے, وہ ان سے رابطہ کریں گے کہ بھئی ہمارے ایک ٹیچر یا میں ریسرچ کروا رہا ہوں تو آپ اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں. تو دس از کالڈ سنو بال سیمپلنگ. ٹاپ لیول پہ میں ہوں,
میں نے کتنے بندوں کو یہ ٹاسک اسائن کیا, فار انسٹنس 13 to 14 بندوں کو میں نے ٹاسک اسائن کیا, ہر ایک بندے نے آگے سے کتنے بندوں کو ٹاسک اسائن کیا, کسی نے 2 کو, کسی نے 3 کو, کسی نے 4 کو. دس از کالڈ سنو بال. اوپر میں 1, نیچے میں 14, اور پاسبلٹی ہے نیچے میں کتنے ہو جائے 56. اس سے بھی پاسبلٹی ہے جو 56 ہے وہ آگے سے اپنے کسی کو کہنے والوں کو کہہ کے کریں, تو یہ ایک لیئر بنتی جائے گی. اوپر سے دیکھیں میث پڑتا جائے گا, 1 سے 14, 14 سے 56, 15 سے 56 سے 132 یا 112, یعنی آپ اس کو سمجھ رہے ہو. دس از کالڈ سنو بال سیمپلنگ. اس میں کیا چیز ہوتی ہے, اس میں جو آپ کا ریسرچ ہے میرے بیٹے, آپ کا جو ریسرچ ہے وہ کافی انہانس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی جو ویلیڈیٹی ہے, ریلائبلٹی ہے, وہ کمپیریٹیولی کم ہوگی, کیونکہ ہم تو مجبور ہوں گے کس کے اوپر فوکس کرنے کے اوپر, جو ان کے ریزلٹس ہیں انہیں کو ہمیں ماننا پڑے گا. پائلٹ اسٹڈی. بیفور embarking on a full-scale study, many researchers choose to run a pilot study to test the various elements of their research design. Pilot studies are a research tool normally used for 1 or 2 reasons. As a mini version of a full-scale study designed to test the feasibility of carrying such a study. In other words, before embarking on a study that may take up large amount of time, money and effort, a researcher may conduct a smaller study to identify any problems. اب دیکھیں پائلٹ اسٹڈیز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. پائلٹ اسٹڈی آپ ایک آئیڈیا لینا چاہتے ہیں, کس چیز کا آئیڈیا لینا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں وہ کتنی ٹائم کنزیومنگ ہو سکتی ہے آگے جا کے, تو اس کا ایک چھوٹا سا ٹیزر, ایک ٹریلر کے لیے ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. سیکنڈلی, پائلٹ اسٹڈیز کا ایک اور بینیفٹ ہے میرے بیٹے, ٹو پری ٹیسٹ a research method such as questionnaire. This might involve testing different type of questions, examine and analyzing the data it produces to ensure the questions will elicit the data required. The identifying and eliminating possible source of bias or unreliability, such as leading or ambiguous questions. دوسرے نمبر پہ پائلٹ اسٹڈیز میں اب یہ بھی ہے کہ ایک بیفور ہینڈ آپ تھوڑا سا ایک کویسچنیئر کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, آپ بندوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے کویسچنس کریں تو بندے کس قسم کا ریئیکشن شو کریں گے. تو کیا ہمیں اس پائلٹ اسٹڈی کے تھرو آپ اپنے آپ کو ری تھنک کر سکتے ہیں, سمجھ آ گئی, ری تھنک کر سکتے ہیں, ری کنسیڈر کر سکتے ہیں, ری شیپ کر سکتے ہیں اپنے کس کو, جو آپ نے ریسرچ کرنا ہے اس کو. اور میرے بیٹے لاسٹ میں سیکنڈ, ڈیٹا انالیسس. آپ نے سب کچھ میرے بیٹے لے لیا, ٹھیک ہے, ہم نے کیا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا, یہ اب ہم نے اس کو انالائز کرنا ہے. اور ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے ہم نارملی کیا کرتے ہیں, ہم نے پڑھا بھی تھا لاسٹ ٹائم کانٹینٹ انالیسس. کانٹینٹ انالیسس میں ہم نے کیا کیا تھا, اور اس میں سیمیولوجی بھی تھی, یاد ہے نا, کہ ہم نے کیا کیا تھا, جو ہمارے پاس یعنی انفارمیشن آتی ہے, کچھ ٹرمز آتی ہیں, سلینگس, ڈریگونز, اب ان کو ٹیلی کریں گے اس کلچر کے حساب سے, اس کو ٹیلی کریں گے. اگر کوئی ٹی وی پروگرام ہے, کوئی ہمارے پاس اس سے پہلے کوئی ایسے ڈاکومنٹیشن ہے, یا کوئی ہمارے پاس ویڈیوز ہے, یا کوئی میڈیا میں ہمارے پاس چیز ہے, اس کے ساتھ اس کو میچ کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ ایک پراپر اس کے ذریعے پھر ہم ایک اچھا رزلٹ کو فارمولیٹ کر سکیں. لاسٹ میں پریزنٹنگ کمپلیٹڈ ریسرچ. اور جب آپ سب کچھ کر لیں گے, کانٹینٹ انالیسس اور یہ کر کے آپ نے اب اپنی رپورٹ بنانی ہے میٹر پریزنٹنگ کمپلیٹ ریسرچ. گلاسر اینڈ اسٹراؤس suggested that the final stage of the design process involved 4 related elements: analyzing related research to discover common themes and trends in data. آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کو ڈیٹا ملا اس میں کوئی ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں ٹرینڈ, جیسے کہ جو ٹک ٹاک ہے وہ لڑکیاں زیادہ استعمال کرتی ہیں. بائی دا وے ایک بات کروں, ٹرینڈ میں ہمیں یہ نظر آ سکتا ہے. ریفلیکٹنگ آن دا ریسرچ اٹ سیلف, does it for example support or disprove the hypothesis. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے جو hypothesis بنا ہوا تھا وہ disprove ہو جائے, کہ جو آپ کے ذہن میں تھا وہ آپ کا hypothesis وہ غلط ثابت ہوا ہے. Is it possible to discover patterns in data. یہ بھی possibility ہو سکتی ہے کہ analyze آپ کر رہے ہیں تو آپ کوئی pattern اس میں دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے. Does the research suggest ways that data can be linked to create an overall theory. کیا اس سارے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے بعد, انالائز کرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی تھیوری بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. Once the data has been analyzed and interpreted, it can be presented in terms of its findings بھی ہم کہہ سکتے ہیں, conclusions بھی کہہ سکتے ہیں. اور obviously اس پہ جب ہم کوئی چیز کو کنکلوڈ کر رہے ہیں تو ہم پرفیکشنسٹ تو نہیں ہے, تو اس میں کچھ نہ کچھ لمیٹیشن بھی ہمیں نظر آئیں گی. اور which might include discussion of various research problems that may have affected the study, suggestion for the further research, improvement to the research design. اور ہم نے جو کنکلوژن دے کے اپنی فائنل اسٹیٹمنٹ دینی ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے میرے بیٹے کہ جو ہم نے ریسرچ ڈیزائن کیا تھا کیا اس میں کسی نہ کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں رہے گی. میرے بیٹے آج ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا, آج 2 دسمبر ہے. کوشش کریں گے کہ آگے ہمارے پاس سیٹرڈے سنڈے آف ہے, اچھے طریقے سے اس کی ریویژن چلے گی, اور منڈے کو انگلش میں ایک پورے کا پورا جو چیپٹر ہم اس کا ریکیپ کریں گے. جزاک اللہ.